بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جانے ادا کی 18 اقساط اب تک مکمل ہو چکی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ میں حاضر ہوں قسط نمبر 19 کے ساتھ، امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ روشنی اور رنگوں سے بھری تقریب تھی، ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، خوشبوئیں بکھیرتا وہ اندر داخل ہوا تو رمیسا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس سے مخاطب ہوئی۔ تم جانتے ہو کتنی خوشی ہوئی ہے تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر۔ میں جانتی تھی کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے تم اپنی موم کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ تم تو میرے بیٹے ہو دارم۔ اس کے سر پر پیار کرتی وہ نم آنکھوں سے بولی۔ بچپن سے اسے اولاد کی طرح پالا تھا۔ اس کا یوں رخ پھیرنا انہیں بہت محسوس ہوا تھا۔ اس کا قصوروار تو وہ عزو کو گردانتی تھی۔ دارم نے اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں خوش باشتہ سفیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ من چاہے ساتھی مل جانے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا سفیان کسی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کے دل نے بے ساختہ آنکھوں کو ڈھانپ لینے کی درخواست کی۔ نارنجی اور گلابی کے امتزاج کا خوبصورت لباس پہنے وہ پھولوں کے زیور سے آراستہ گلاب اور بیلے کی مہک لیے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ اسے شدت سے اپنے نقصان کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی انا میں آج وہ محبت کھو چکا تھا۔ دل وہ دروازے جو ہمیشہ بند کرتے آیا تھا وہ آج قفل توڑ چکے تھے۔ سانولا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ اس کی آنکھیں سوگواریت لیے آج بھی روئی روئی سی تھیں۔ وہ اس کے سامنے سے جا کر سفیان کے پہلو میں بیٹھا دی گئی۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دل یہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ عمل، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ عین اسی لمحے اس اشتدادی نے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ محبت کھو دینے کا کرب، دکھ، درد اور شکوہ۔ وہ متورم آنکھیں دارم کو خست شکوہ کرتی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی سرگوشی بھی سن لیتی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ محسوس ہوا تھا، نمی تھی شاید۔ اسے کسی اور کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر دل خود ساختہ کھڑی کی تمام دیواریں گرا کر اس کی محبت کی قبر پر کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا۔ وہ چھڑک دینا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنی محبت کے کشکول لیے اس کے در پر کھڑی تھی تو کہاں تھا یہ دل؟ آج اسے کسی اور کے پہلو میں بیٹھ کر یہ کیوں ماتم کدا بنا ہوا تھا؟ دارم آؤ رسم کرو۔ اس کی سماعت میں کسی کی آواز آئی تھی۔ قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ کیسے کسی کے سامنے آ کر بیٹھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے تختہ دار پر کھڑے دیکھ کر سکون تو ملا ہوگا دارم، وہ گلوگیر لہجے میں مدھم آواز میں بولی۔ خوش رہیں آپ۔ اس سے کچھ اور نہیں بن پڑا تو اسے دعا ہی دے گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں موت کا پروانہ تھما کر خوش رہنے کی دعا دے رہے ہیں۔ تختہ دار پر کھڑا کر کے موت کی سزا سنا کر مسکرانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اتنے ظالم تو نہ بنے۔ آنسو ٹوٹ کر دارم اصفہان کے قدموں میں گرتے بے مول ہوئے تھے۔ وہ آج ان آنسو کو چن لینا چاہتا تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ اسے لگا وہ چند پل مزید ٹھہرا تو سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آخری بار ملو، ایسے کہ جیسے جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، کوئی اور تقاضا نہ کرے، چاہ کے وعدہ نہ سلے، زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے، شمع کی لو تک نہ ہلے۔ باتیں بس اتنی کہ لمحہ انہیں آ کر گن جائے، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں۔ اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے۔ اب نہ ہیجان و جنوں کا، نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا، نہ شکایات کا وقت۔ لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہے۔ آج تک تم سے رگو جاں کی کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیں۔ پھر نہ دیکھیں گے کبھی عارض رخسار، ملو ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار، ملو پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار، ملو آخری بار ملو۔ کالی گنگور گھٹائیں ہر طرف چھا رہی تھیں۔ اس موسم کا سب لطف اٹھا رہے تھے۔
بادل اب برس رہے تھے۔ بارش کی ایک بوند اس کے ہاتھ پر آ کر گری اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہو گئی۔ دارم، آپ اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں میری۔ اس کی بھیگی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ بارش تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا عکس آ ٹھہرا تھا۔ پھولوں سے سجی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ، مگر اتنی ہی اجنبی بھی۔ میرے ہاتھوں میں موت کا پروانہ تھما کر خوش رہنے کی دعا دے رہے ہیں، تختہ دار پہ کھڑے کر کے موت کی سزا سنا کر مسکرانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اتنے ظالم تو نہ بنے۔ اس کے درد میں لپٹی مسکراتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ مسکراتے ہوئے تو اس پر سور پھونک گئی تھی۔ وہ جس کے چہرے پہ دارم اصفہان کی خوشبو بھی رنگ لے آتی تھی، وہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی یوں سنتی تھی جیسے کوئی مدھر غزل ہو، محبت کی چاشنی سے بھری غزل۔ سفیان خاور، اسے اس کے پہلو میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ اندر کا قبض بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ گاڑی کی رفتار بڑھا دی گئی تھی اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے۔ گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے تھے۔ سرد ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اسے بھگا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس جانب جا رہا ہے۔ اسے بس اس کے عکس سے جان چھڑوانی تھی۔ اس کا روپ، اس کا حسن، وہ پوری شان سے اس کے لاشعور میں موجود تھی، ہمیشہ سے۔ اس نے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بارش میں بھیگ چکا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے ہر کونے میں نظر آتی تھی۔ اس کی محبت اس کے اندر تک اتر گئی تھی، سزا بن کر۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتا ایک ہی سانس میں اندر اتار گیا۔ سر ہاتھوں میں گرائے جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، کتنے لمحے سرک گئے تھے۔ وہ بیٹھا رہا، وقت گزرتا رہا، منٹ، گھنٹے اور پھر رات، پوری رات گزر گئی۔ دارم اصفہان بیٹھا رہا تھا۔ فجر کی اذانوں کو بھی کچھ وقت بیت گیا تھا۔ وہ ساکت، بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹا، وضو کر کے نماز پر کھڑا ہوا، ہمیشہ کی طرح اطمینان کی نماز۔ اس کی نماز ہمیشہ بہت اطمینان لیے ہوتی تھی اور دعا بہت طویل۔ ازو ہمیشہ اس سے پوچھا کرتی تھی کہ وہ اتنی لمبی دعا میں کیا مانگتا ہے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اپنا راز کبھی نہیں کھولا تھا۔ بھلا جو راز خود سے بھی چھپا تھا وہ کیسے ازو پر کھول دیتا؟ مگر جس کے آگے مانگتا تھا وہ تو واقف تھا نا۔ تجھے نہیں بھی بتایا تو تو جان جائے گا، تو تو سب جانتا ہے میرے رب، تو واقف ہے ہر اس راز سے جو خود سے بھی چھپائے ہوا ہوں۔ میں نے کبھی تجھ سے اسے نہیں مانگا، اس کی خوشی مانگی ہے۔ آج بھی اس کی خوشی مانگ رہا ہوں۔ اس کے دل سے میرے ساتھ کا خیال بھی نکال دے یا رب۔ اس کے دل سے دارم اصفہان کو کھرچ کر مٹا دے۔ اسے اپنی ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اسے اپنی حفاظت میں رکھ۔ تیری امان میں دے رہا ہوں اسے، تو رکھ لے۔ سجدے میں گرا وہ چند لمحوں کے ہی جملوں کے ہی گردان کر رہا تھا۔ اس کی حفاظت، اس کی خوشی۔ اگر امل شہباز یہ جان لیتی کہ جس کی محبت کا وہ دم بھرتی ہے وہ اس کی دعاؤں میں رہتی ہے تو خود پر رشک کرتی، اللہ سے سارے شکوے ختم ہو جاتے، مگر وہ جانتی ہی تو نہ تھی۔ وہ کبھی جان ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس راز میں دارم اصفہان نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اور اللہ تو بے شک بہترین راستہ ہے۔ صبح اس کی آنکھ مٹی کی میٹھی سوندھی سی خوشبو کے احساس سے کھلی۔ وہ توبہ شکن انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، خوشبو کے ساتھ سرد ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ رات بہت بارش ہوئی تھی، ہر چیز بارش کے بعد نکھر نکھر سی گئی تھی۔ اس نے دوسری جانب بے خبر سوئے ہوئے نوح کی جانب دیکھا۔ سرخ سفید رنگت، کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے بھینچے ہوئے انابی لب۔ اس کی پلکیں بہت خوبصورت تھیں، گھنی مڑی مڑی سی پلکیں۔ کسی مرد کی پلکیں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کی پلکیں اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ کالے بالوں سے بھرے سفید توانا بازو سے تکیے کو دبیچے سو رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے بالوں پر پڑی تھیں۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ گھنے بال شانوں پر بکھرے اسے اپنی سوکن معلوم ہو رہے تھے۔ بس یہ بال نہیں ہوتے۔ اس کی خوبصورت نقوش کو پاس کرتے اس نے بالوں کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ نرم ملائم بال انگلیوں کی پوروں سے لگتے اس کے وجود میں سنسنی پھیلا گئے۔ رپنزل، وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی تھی، تمہیں تو میں کسی دن گنجا کر دوں گی۔ اس کے گھنے بالوں کو ہلکا سا جھٹکتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گھورتی ہوئی بولی، جیسے سارا قصور ہی ان بالوں کا ہو۔ اچھے خاصے ہینڈسم بندے کو گنڈا بنا کر رکھ دیا ہے۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی آہستگی سے چلتی کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں سے نیچے آنے پر اسے سامنے ہی اختر شیروانی نظر آئے۔ آج میرا بچہ صبح صبح اٹھ گیا ہے۔ اسے پاس بلا کر سر پہ پیار کرتے انہوں نے اس کے لیے بھی جوس نکالا۔ نو سو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس دے کر انہوں نے نرمی سے دریافت کیا تھا۔ ہاں، اپنی محبوبہ کے ساتھ نیند پوری کر رہے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی مگر ان تک بخوبی آواز پہنچ چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کون محبوبہ؟ میری اجازت کے بغیر کوئی چڑیل اس گھر میں آ کیسے گئی؟ دادو اپنی ویل چیئر گھماتے پوری طرح پرجوش ہو کر اس سے پہلے کہ نو ارسلان کو گنجا کرتے وہ جلدی سے آگے آئی۔ نہیں دادو، کوئی لڑکی نہیں، میں تو ان کے بالوں کی بات کر رہی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی تو وہ بھی کچھ پرسکون ہوئے۔ دادو، ہم رپونزل کے بال کاٹ دیتے ہیں۔ جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے اسے یکدم ہی خیال آیا، وہ کب اس کی کسی بات سے انکار کرتے تھے۔ لمحے میں حامی بڑھتے اسے تھمس اپ کا اشارہ دیا۔ وہ کینچی ہاتھوں میں لیے جنگ پر جانے والے کسی جانباز کی طرح ہاتھ میں ہتھیار لیے ان کی ویل چیئر کا رخ کمرے کی جانب کر چکی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے نو کی جانب دیکھا جو ہنوز سو رہا تھا۔ آج تو تمہاری اس محبوبہ کو مقتل گاہ پہنچا دوں گی نو ارسلان۔ دبے قدموں بیڈ کی دوسری جانب سے اس کے بالوں کے قریب آتی وہ کینچی ہاتھوں میں تھامے سانس بھی روک گئی تھی۔ کثرتی مضبوط بازو میں ابھری نیلی رگیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اس کی بھاری گرم سانس اس کے چہرے پر پڑتی اس کے وجود میں خفیف سی لرزش طاری کر گئی۔ شانوں تک آتے بال بکھرے ہوئے اس کی دہشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ دادو، کہاں سے کاٹنا شروع کروں؟ اس کے گھنے بالوں کے لچھے ہاتھوں میں لیے وہ سرگوشی میں اختر شیروانی سے پوچھ رہی تھی۔ پورے ہی کاٹ دیتی ہوں، خود ہی خود بڑبڑاتی اس سے پہلے کہ وہ اس کے بالوں کا جنازہ پورے دھوم سے نکالتی۔ وہ کسمسا کر خمار آلود نگاہیں وا کرتا اسے دیکھتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یوں خود پر جھکے دیکھ وہ اسے تیکھے چتونوں سے گھورتا اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہاتھوں میں کینچی دیکھ کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ آپ دونوں میرے بال کاٹنے جا رہے تھے؟ وہ سکتے کی حالت میں بے یقینی سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں تو بس ٹریمنگ کر رہی تھی، تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی، سچ میں۔ اس آنکھ برساتی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ سر جھکائے پھولے گالوں کے سنگ وہی اپنی ازلی معصومیت لیے بولی، ٹریمنگ؟ سیریسلی؟ اس کے ہاتھوں سے کینچی چھینتا وہ درست انداز میں بولا، نو، کیوں اس معصوم کو ڈرا رہے ہو تم؟ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اختر شیروانی یکدم اس کے دفاع میں آگے آئے تھے۔ آپ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اس کی توپوں کا رخ اب دادو کی جانب تھا۔ دیکھ نو، میں تیرے باپ کا باپ ہوں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے ان کی جانب دیکھا۔ معصوم صورت بنائے عزورہ کے ہی پارٹنر لگ رہے تھے۔ یہ لڑکی واقعی جادوگرنی تھی۔ اختر شیروانی پورے ہی اس کے سگے بن گئے تھے۔ اس نے دوسری نگاہ بیٹھ کے کنارے پر ٹکی عزورہ پر ڈالی جو گال پھلائے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ اور آپ کیا کہیں گی؟ اس نے سرد آواز میں اس سے مخاطب کیا۔ دیکھیں نو، میں آپ کے باپ کی بہو ہوں۔ وہ جو زیر لب جواب یاد کر رہی تھی جلدی سے بولی۔ وہ سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلاتا ایک ہاتھ سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ پرفیکٹ، میرے باپ کا باپ اور میرے باپ کی بہو دونوں ہی معصومیت کی اعلیٰ تصویر ہیں۔ ایک ان کی اولاد ہی دہشت گرد پیدا ہو گئی ہے۔ ان دونوں کی معصوم صورت کی جانب دیکھے اس سے اپنا آپ دہشت گرد ہی لگا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ عزورہ نیچے دیکھتی بڑبڑائی۔ اختر شیروانی نے اپنی ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ واٹ، میں آپ کو دہشت گرد لگتا ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دادو مجھے دھوکہ دے گئے؟ اس نے بے یقینی سے بند دروازے کی جانب دیکھا جو اختر شیروانی اپنے پیچھے بند کر گئے تھے۔ میں دہشت گرد لگتا ہوں آپ کو؟ وہ اسے شانوں سے تھامتا سرد انداز میں استفار کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز۔ اس کے وجود میں لرزش سی طاری ہو گئی، دھڑکنیں یکدم ہی زور پکڑ رہی تھیں۔ اس شخص کی ذرا سی بھی قربت سہارنے کی ہمت ابھی وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ میرے بالوں کے ساتھ دہشت گردی آپ کر رہی ہیں اور میں دہشت گرد ہو گیا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی لیڈی۔ گھنیری پلکوں پر پھونک مارتا وہ اپنی عزلی اطمینان سے بولا۔ اس کی عطربیس گرم سانسیں اس کے حواس معطل کر رہے تھے۔ بتایا تو، وہ بمشکل بولی تھی۔ کیا بتایا آپ نے جو میں نے نہیں سنا؟ اس کے لبوں پر دلنشین مسکراہٹ ابھری جسے وہ بہت صفائی سے چھپا گیا تھا کہ ٹریمنگ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی۔ نو ارسلان کا کہا کمرے میں گونجا۔ عزورہ نے پہلی بار اسے یوں ہنستے دیکھا تھا۔ وہ خس سے سرخ پڑی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس طرح شوخی مارنے کی؟ ٹریمنگ کر رہی تھی یا ٹینڈ؟ ٹاول لے کر باتھ روم کی جانب جاتے اس نے میٹھا سا طنز کیا۔ ارادہ تو ٹینڈ کا ہی تھا، ویسے کیسی لگی میل ورژن کی گنجی رپونزل نو ارسلان؟ اس کے فرمان اندر جاتے نو کی سماعت میں بھی پڑ چکے تھے۔ وہ تخیل کے پردے میں نو ارسلان کو تصور کرتی کھلکھلا کر ہنسی۔
اس کی ہنسی کی کھنک اندر موجود شخص کو سرشار کر گئی تھی۔ میل ورژن کی گنجی رپنزل۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتا وہ بڑبڑایا، سیریسلی گنجی رپنزل؟ اپنے بالوں کو سنوارتا وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ عذورا لاشاری ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند آئی تھی اس کی زندگی میں۔ سکندر محمود کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ لیلا جمال کوئی عام عورت نہیں ہے حمزہ، الیکشن میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ لیلا جمال کی شکل میں یہ اچھی تلوار تم نے میرے سر پر کھڑی کر دی ہے۔ اس عالی شان کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر لگاتے رحمان شاہ بولے، ڈیڈ مجھے کیا پتا تھا رب نواز کی بیوی لیلا جمال تک پہنچ جائے گی۔ وہ سب جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی، کہیں بھی ندامت کا شائبہ تک نہ تھا۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھی؟ تم نے ہاتھ ڈالا بھی تو ڈرائیور کی بیٹی اور بیوی پر۔ یہ چھوٹے لوگ حمزہ، ان کے لیے یہ بات زندگی موت کا مسئلہ ہوتی ہے۔ عزت چلی گئی، یہ نہیں سوچتے کہ عزت تھی ہی کب ان کی، اور اگر لیلا جمال جیسے لوگ انہیں مل جائیں تو پھر دیکھو ان کا عورت کارڈ۔ وہ لہجے میں تنفر لیے حکارت سے بول رہے تھے، ایک ایک انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ لیلا جمال کتنی ہی پہنچی ہوئی چیز کیوں نہ ہو، ہے تو عورت، اور آپ سے زیادہ پہنچ تو نہیں نا اس کی۔ میں جانتا ہوں آپ سب سنبھال لیں گے۔ وہ بے فکری سے بولتا ہوا ان کے ساتھ لگتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے تو یہ اطمینان تھا کہ اس کے ڈیڈ سب سنبھال لیں گے۔ اس بار تم نے برا پھنسایا ہے حمزہ۔ عورت کے حقوق کی تنظیمیں لیلا جمال کے ایک اشارے کا انتظار کرتی ہیں، اگر وہ تمہارے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ داڑھی کھجاتے دھیرے سے بولے، ڈیڈ پلیز آپ یہ سب دیکھ لیں، اب میری عمر تو نہیں ہے نا کہ میں ان بکھیروں میں پڑوں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، 20 سالہ وہ لڑکا جس کے چہرے پر معصومیت کا خول چڑھا تھا اندر سے اتنا ہی غلیظ، اس قدر بدبودار تھا۔ عمر تو تمہاری اس کی بھی نہیں تھی جو تم نے کیا۔ وہ غصے سے اسے دور ہٹاتے ہوئے بولے، او کم آن ڈیڈ، اب آپ بھی یہی کہیں گے؟ ایک آنکھ مارتا وہ یوں بولا جیسے پسندیدہ کھلونا لینے کی کوئی بات ہو۔ سکندر محمود کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیروں کو ہاتھ میں لیتے انہوں نے نرمی سے بتایا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ وہ معمول کی طرح اس کے پیروں کا مساج کر رہے تھے۔ لمبے بال آج حجاب کے اندر نہیں تھے۔ میں چل نہیں سکوں گی جمال، آپ کیوں کرتے ہیں اتنی محنت؟ وہ انہیں تعصب سے دیکھ کر بولی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی کہ کبھی وہ چل بھی سکے گی، لیکن جمال اکبر بنا تھکے معمول کے مطابق روز اس کے پیروں کا مساج کرتے تھے۔ تم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن تم کھڑی بھی ہو جاؤ گی۔ اس کے بال سنوار کر چوٹی کی شکل دیتے وہ محبت سے بولے، اولاد نہیں دے سکتی آپ کو کبھی، آپ کہہ رہے ہیں کمی نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم سے گئے۔ اگلے ہی پل وہ مسکراتے ہوئے بولے، یہ اللہ کی مرضی ہے لیلا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ نرمی سے بولے، ان کی آنکھیں ان کی محبت پر نرم ہوئی تھیں۔ کیوں کرتے ہیں آپ اتنی محبت؟ ہمیشہ کی طرح وہ تھک ہار کر ان کے ہی سینے پر سر ٹکا کر بولی، اس کی تو واحد جائے پناہ وہی تھے۔ وہ ہوتی تو کتنی بڑی ہوتی جمال۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اللہ کی امانت تھی میری جان، اللہ نے لے لی۔ انہوں نے نرمی سے اسے خود میں بھینج لیا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہے تھے۔ روشنیوں اور رنگوں کی رنگا رنگ محفل تھی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہباز ضمیر کی بیٹی کی شادی تھی۔ ملک کا ہر نامور شخص وہاں موجود تھا۔ طرح طرح کے دیسی بدیسی کھانوں کی اشتہار انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رمیسا اور شہباز کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ سرخ و روسی لباس اور طلائی زیورات میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اتنی حسین، اس قدر خوبصورت وجود اس کا تھا، عمل شہباز کا۔ اس نے کبھی سرخ لباس نہیں پہنا تھا، آج یہ سرخ رنگ اس پر خوب چھاپ دکھا رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے ہاتھوں میں مہندی دیکھی، کسی اور کے نام کی مہندی۔ اس کا پور سجایا گیا تھا۔ وہ خوشبوؤں میں مہکی کسی اور کے لیے سجائی گئی تھی، یہ اذیت کم تھی کیا؟ میک اپ کی دبیز تہ بھی آنکھوں کی سرخی چھپا نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ دارم اصفہان اب اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی گرتا بے مول ہوا۔ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے نتھوں سے اس کے کلون کی خوشبو ٹکرائی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر آنسو اندر اتارے۔ اس شخص کی تو خوشبو نے بھی اسے اپنے دیوانہ کر رکھا تھا۔ آج کے بعد اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس خوشبو کو بھی محسوس کر سکتی۔ دارم، اس کے لبوں سے سرگوشی میں نکلا۔ دارم کے قدم پتھر کے ہو گئے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ کیوں آئے ہیں؟ پلیز آج سامنے نہیں آئے میرے، پلیز چلے جائیں دارم۔ وہ اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر کے ہی بکھر گئی تھی۔ نکاح کی بہت مبارک ہو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہت بہتر کرے۔
اس نے نرمی سے کہا تھا۔ پہلی بار اس نے اس سے نرمی سے بات کی تھی، اور کی بھی تو کب؟ وہ مسکرا رہا تھا، وہی گاہل کرتی مسکراہٹ، لیکن اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اس کے لبوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مسکراہٹ سے گھائل کس طرح کرتے ہیں یہ دارم اصفہان خوب جانتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، دل تھا جو مزید درد برداشت کرنے سے انکاری تھا۔ سفیان بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کی بہت قدر کرے گا، آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ وہ روتی ہوئی اس کی جانب پلٹی تھی، اور یہ پلٹنا عذاب ہو گیا تھا۔ دارم اصفہان کی تو دنیا تلپٹ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی اس لڑکی پر دلناپے کا روپ سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ستم تو یہ کہ یہ روپ اس کے لیے نہیں تھا۔ مجھے کوئی اچھا انسان نہیں چاہیے تھا، مجھے حق میں اپنی بہترین نہیں چاہیے تھا دارم اصفہان، مجھے دارم اصفہان چاہیے تھا۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ آپ کے سمجھ لے دارم اصفہان آپ کے قابل نہیں تھا، اس کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہو سکا کہ آپ کو اپنا نام دیتا۔ وہ شخص خوردہ لہجے میں بولا تھا۔ آج کے دن اس کا تڑپنا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی مہندی نہیں لگائی تھی میں نے دارم، کبھی لال جوڑا نہیں پہنا تھا۔ دارم نے کرب سے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا، لیکن روکا نہیں تھا۔ آپ کے نام کی مہندی لگانا چاہتی تھی، آپ کے نام کا جوڑا پہننا چاہتی تھی۔ آپ میری جان لے لیتے دارم، یہ نہیں کرتے میرے ساتھ۔ اپنی مہندی سے سجے ہاتھ اس کے آگے کرتی وہ اپنی حالت پر مسکرائی تھی۔ وہ بہت خوش رکھے گا آپ کو امل، آپ سے محبت کرے گا، اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی، یا وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا اسے۔ محبت؟ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی اور کے گناہ کی سزا میں آپ کو دوں۔ آپ کسی ایسے انسان کو ڈیزرو کرتی ہیں جو آپ کی محبت سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے۔ وہ میں نہیں ہوں امل۔ آج وہ اس کے سامنے اپنے اس خوف کا اقرار کر گیا تھا جو وہ خود سے بھی کہتے ہوئے سوچتا تھا۔ اللہ کی امان میں۔ اس نے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خاص تھی اس کے لیے کہ وہ اسے اللہ کی امان میں دے رہا تھا۔ اللہ کی امان میں، وہ بڑبڑائی۔ دروازے کے پاس تھم کر دارم نے ذرا کی ذرا رخ پھیر کر ایک آخری نگاہ اس پہ ڈالی، جو خود سے بیگانہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب قرآن کے سائے میں اسے سفیان خاور کے ہمراہ رخصت کیا گیا۔ ہوش میں تو وہ سفیان کی آواز پر آئی تھی جو اسے گاڑی سے باہر آنے کہہ رہا تھا۔ لہنگا بہت بھاری تھا، وہ بہت مشکل سے کیری کی ہوئی تھی۔ قدم باہر رکھتے ہی وہ ایک جانب کو گرنے کو تھی جب مضبوط سہارے نے اسے تھام لیا۔ آرام سے مسز۔ مردانہ نرم آواز پر اس کے وجود میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ مقابل کو بھی محسوس ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہونے پر اس نے ایک نگاہ عالیشان محل نما گھر پر ڈالی۔ شاید اسی عمارت کو شہباز اس کی خوشیوں کی ضمانت سمجھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ تھک گئی ہیں؟ ایک بار پھر گھمبیر آواز سماج سے ٹکرائی۔ اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیا کہا، لیکن کسی بھی رسم کے بغیر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو، کینڈلز، اسے وسیع و عریض کمرے میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر وہ مزید سمٹ سی گئی۔ السلام علیکم۔ بھاری گھمبیر آواز اس کے بہت قریب سے آئی تھی۔ وہ لب کاٹتی خاموش رہی۔ کیا کوئی ناراضگی ہے مجھ سے؟ اس کی خاموشی کو جانے اس نے کیا سمجھا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا وہ پورے فنکشن میں بھی خاموش تھی یا تو فطرتاً خاموش طبع تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اپنے منتخب کردہ لباس میں اسے پور اپنے لیے سجی دیکھ مقابل کی آنکھوں میں عجب سی چمک بہار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے اس کی جانب دیکھ لیتی تو اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر اسے ضرور حیران کر دیتا۔ بہت نرمی سے اس کی گود میں رکھے ہاتھ اس نے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ان ہاتھوں میں اپنے نام کی مہندی کی بہار دیکھنے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے میں نے۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اس سے۔ ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو اس کے ہاتھوں پر گرا۔ عمل کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ نرمی سے اسے ساتھ لگائے اس نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ سہارا پاتے ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے تو کبھی اتنے مان سے یہ سہارا دیا ہی نہیں گیا تھا۔ عمل پلیز اس طرح نہیں روئیں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ نئی نویلی دلہن کے اس بری طرح رونے پر وہ گھبرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو رخصتی پر بھی اس بری طرح نہیں روئی تھی۔ عمل پلیز نہ روئیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو اس نے نرمی سے سوال کیا۔ اپنی بے اختیاری پر خجل سی ہوتی وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ پلیز یہ نہ کہیے گا کہ موم یاد آ رہی ہیں۔ اس کے آنسو صاف کر کے وہ شرارت سے بولا۔ اس نے محسوس کیا وہ اس سے کچھ سہمی سی تھی۔ یہ فطری شرم و حیا ہرگز نہیں تھی۔
یہ گریز تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئی ریئلی ہیو فیور۔ وہ نگاہیں جھکائے منمنائی تھی۔ اسے خوف تھا اگر وہ اس کی آنکھوں میں سوگواریت دیکھ کر سوار کر لے تو وہ کیا جواب دے گی اسے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فکرمند سے پیشانی پہ ہاتھ کی پشت رکھتا ہوا بولا۔ اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ وہ واقعی بخار سے تپ رہی تھی۔ چینج کر کے آرام کر لے، میں میڈیسن بھی دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاری دوپٹہ بہت مشکلوں سے پن سے آزاد کرنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے تمام زیور اتار رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اس کی تمام تر کارروائی اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کی نظروں کی تپش اسے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ہمیشہ سے صنف نازک سے ایک فاصلے پر رہا تھا۔ عمل کو دیکھ کر اس نے ڈائریکٹ شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کافی میچیور انسان تھا۔ شادی سے پہلے عشق معشوقی کے معاملات نہ اسے پسند تھے، نہ وہ افورڈ کر سکتا تھا۔ نازک وجود اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں ناک کے نت اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جو شاید اس کی جلد بازی کی ہی وجہ سے نکل نہیں رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میں کچھ مدد کر دوں؟ ورنہ آپ تو میری بیوی کو ناک سے محروم کر دیں گی۔ اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھتا ہوں مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بے بسی سے رو دینے والی ہو رہی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کچھ دوری سے ہی اس کی ناک سے نت نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بس ہو گیا، اس نے جیسے اس کی پریشانی کم کرنے کی غرض سے کہا۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی، اس کی جانب دیکھے بغیر ہی باتھ روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھیگا چہرے کے ساتھ سادہ سے لباس میں باہر آئی۔ اسے بیڈ پر نیم دراز دیکھ کر وہ خواہ خواہی لہنگا ہینگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ عمل یہاں آئے، ان کاموں کے لیے ملازمہ ہے، وہ کر لیں گی۔ اب کی بار اس کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ من بھر کے قدم بھرتی بیٹھ کے قریب آ ٹکی۔ یہ کھا کر میڈیسن لے لیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود کھانے کی جانب اشارہ کیا، جو شاید اس نے کچھ دیر پہلے ہی منگوایا تھا۔ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ بس سب سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس کا نرم انداز اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھتے پا کر اس نے کھیر کا پیالہ اس کی جانب کیا۔ یہ لے۔ اسے کھیر ختم کرتے دیکھ اس نے پانی کے ساتھ میڈیسن بھی اس کی جانب بڑھائی تھی، جو اس نے خاموشی سے لے لی۔ ملازم کو بلا کر ٹرے اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ آیا تو وہ آنکھیں بند کیے کنارے پر لیٹی ہوئی تھی۔ شب بخیر۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چھو کر اس نے پہلے لمس سے آشنائی دی تھی۔ وہ کمفرٹر مٹھیوں میں جکڑے کانپ سی گئی۔ وہ رخ پھیر کر کب کا سو گیا تھا، یا شاید ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ اسے اپنی پیشانی اب بھی اس کے لمس سے جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی قسط نمبر 19۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عمل کی تو ہو گئی شادی، اب دارم کا کیا ہوگا یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی قسط نمبر 20 میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔